بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کنکریٹ ناؤن۔ کنکریٹ ناؤن کو اردو میں اسم مادہ کہا جاتا ہے۔ اسم مادہ کو پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کو اگر مادی اشیاء کی تعریف آتی ہے تو یہ ٹاپک آپ کے لیے بہت زیادہ ایزی ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مادی اشیاء ہر وہ چیز جو جگہ گھیرتی ہے یا وزن رکھتی ہے وہ اسم مادہ کہلاتی ہے۔ تو کنکریٹ ناؤن نیمز پیپلز پلیسز اینیملز اور تھنگز دیٹ آر فزیکلی ٹینجیبل، مطلب کنکریٹ ناؤن ایسے اشخاص، جگہیں، جانوروں یا چیزوں کے نام ہوتے ہیں جن کو جسمانی طور پر چھوا جا سکتا ہے، مطلب ایسی تمام اشیاء جو جسمانی طور پر اپنا وجود موجود ہوتا ہے ان کا۔ A concrete noun is a noun which refer to people and to the things that exist physically، مطلب ایسی تمام اشیاء کے نام، چیزوں کے نام جو فزیکلی طور پر، جسمانی طور پر موجود ہوتی ہیں وہ کنکریٹ ناؤن کہلاتی ہیں۔ A concrete noun refer to the physical object in the real world and can be identified through one of the five senses۔ اور یہ تمام اشیاء جو بھی مطلب کنکریٹ ناؤن کے اندر آتی ہیں ان کو ہم اپنی 5 سینسز سے، مطلب ہمارے حواس خمسہ سے ہم ان کو آئیڈینٹیفائڈ کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے ہماری 5 سینسز کے اندر ٹیسٹ آ گیا، ٹچ، سائٹ، ہیئرنگ اور سمیل وغیرہ آ گیا، مطلب چکھنا، چھونا، دیکھنا، سننا اور سمیل کرنا، ان کو مطلب سونگھنا وغیرہ، یہ ہماری 5 سینسز ہیں۔ ہم کنکریٹ ناؤن کو ایسی تمام اشیاء جو کنکریٹ ناؤن کے اندر آتی ہیں ہم ان کو اپنی 5 سینسز سے پرسیو کر سکتے ہیں، ہم ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں، چھو بھی سکتے ہیں، چکھ بھی سکتے ہیں۔ تو ایسی تمام اشیاء جن کو چھوا، دیکھا جا سکتا ہے، اس چیز کا جو نام ہوگا اس کو ہم کنکریٹ ناؤن کہیں گے۔ مثال کے طور پر کار، بک، پین، چیئر، ٹیوب لائٹ، ڈسک وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ کار کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، بک، پین، چیئر، ٹیوب لائٹ، ڈسک وغیرہ، ان تمام اشیاء کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، چھو بھی سکتے ہیں، چکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں۔ تو یہ ساری اشیاء کنکریٹ ناؤن کے اندر آئیں گی۔ کنکریٹ ناؤن کین بی پراپر ناؤن، کامن ناؤن، کلیکٹیو ناؤن، کاؤنٹیبل اور انکاؤنٹیبل ناؤن۔ مطلب کنکریٹ ناؤن پراپر ناؤن بھی ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پر قائد اعظم ہو گیا، علی ہو گیا، خانہ کعبہ ہو گیا۔ تو یہ ساری اشیاء ہیں پراپر ناؤن کے اندر، ہم ان کو خانہ کعبہ کو دیکھ بھی سکتے ہیں، چھو بھی سکتے ہیں۔ کامن ناؤن آ گیا تو کامن ناؤن کے اندر جس طرح سے ایک سٹی ہے، سٹی کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں۔ کلیکٹیو ناؤن آرمی آ گیا، آرمی کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ کاؤنٹیبل اور انکاؤنٹیبل ناؤن شوگر وغیرہ یا کوئی پین وغیرہ، پین کے اندر کاؤنٹیبل ناؤن جس طرح سے چلا جائے تو کاؤنٹیبل ناؤن کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ انکاؤنٹیبل شوگر وغیرہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں، سینڈ وغیرہ، ریت وغیرہ کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایسے اسم جن کو ہم چھو سکیں یا حواس خمسہ سے محسوس کر سکیں کنکریٹ ناؤن کہلاتے ہیں۔ ایسی چیزوں کے نام جو مادی طور پر موجود ہوں یا ایسی چیزوں کے نام جن کی کوئی نہ کوئی حالت یا شکل ضرور ہوتی ہے، مطلب مادی اشیاء کی کوئی نہ کوئی، یا تو وہ مادی طور پر موجود ہوتے ہیں، مطلب وہ وزن بھی رکھتے ہیں، جگہ بھی گھیرتے ہیں، یا ان کی کوئی نہ کوئی حالت یا شکل ضرور ہوتی ہے۔ مثلا کار کا لفظ سنتے ہی ہمارے دماغ میں کار کا خاکہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے قلم، دوات، کتاب، تختہ سیاہ، کرسی اور میز وغیرہ بھی مادی طور پر موجود ہوتے ہیں، ان کا نام لیتے ہی ہمارے ذہن میں ان کی تصویر بن جاتی ہے۔ مطلب ایسی تمام اشیاء جیسے بھی ہم ان کا نام لیتے ہیں ان کے ہمارے ذہن کے اندر کوئی نہ کوئی آبجیکٹ ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی، جس طرح سے بھی ان کی تصویر ہوتی ہے۔ کار کی تصویر آ جاتی ہے، بلیک بورڈ ہے، وائٹ بورڈ ہے، یا مطلب میز ہے، کرسی ہے، سیاہ، اس کے بعد دوات ہے، کتاب ہے۔ ان ساری چیزوں کا کوئی جب بھی نام لیا جاتا ہے ہمارے سامنے ان کی کوئی نہ کوئی امیج بن جاتی ہے، یا ہمارے خیال میں آتا ہے کہ فلاں چیز فلاں طرح کی ہوتی ہے۔ اب اسی طرح سے اس لیے ہر وہ اسم جس کو حواس خمسہ سے محسوس کیا جاتا ہے وہ اسم مادہ ہوتا ہے۔ اب ہم نے کنکریٹ ناؤن کو جس طرح سے پڑھا، دیکھیں بھئی کنکریٹ ناؤن کے اندر پراپر ناؤن بھی ہوتا ہے، کامن ناؤن بھی ہوتا ہے، کلیکٹیو ناؤن بھی ہوتا ہے، اور کاؤنٹیبل اور انکاؤنٹیبل ناؤن بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ کون سی ضرورت پڑ گئی انگریزوں کو کہ کنکریٹ ناؤن کا نام انہوں نے دے دیا؟ تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اس دنیا کے اندر 2 طرح کی چیزیں ہیں، مطلب کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، چھو بھی سکتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کو ہم نے نہ ہی کبھی دیکھا ہے، نہ چھوا ہے، نہ چکھا ہے، لیکن ان چیزوں کے لیے، ان کاموں کے لیے، ان خیالوں کے لیے ہم لوگوں نے ان کو نام دیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم ان کو
مطلب ایک اور نام دیتے ہیں جس کو ہم ابسٹریکٹ نون بلاتے ہیں. ابسٹریکٹ نون کے اندر ہوتا کیا ہے کہ ابسٹریکٹ نون اور کنکریٹ نون ایک دوسرے کے الٹ ہیں. ابسٹریکٹ نون وہ نون ہوتا ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی ابسٹریکٹ ایسی حالت کے لیے، ایسے خیال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کی فزیکلی طور پر کوئی حالت نہیں ہوتی. جس مثال کے طور پر بریوری کی مثال لے لیں. بریوری کا لفظ ہم زیادہ تر استعمال کرتے ہیں، آئی لائک بریوری، میں بہادری کو پسند کرتا ہوں. اب بہادری کہاں ہے بھائی؟ بہادری کیا چیز ہے؟ بہادری کو نہ ہم نے کبھی دیکھا ہے، نہ چھوا ہے، نہ چکھا ہے. ہمارا ایک خیال ہے. مثال کے طور پر ایک ہمارا جو فوجی ہے، اگر وہ بارڈر پر لڑ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ بہادری دکھا رہا ہے. اچھا، بہادری دکھا رہا ہے، لڑنا مطلب اس کا بہادری ہے. اسی طرح سے اگر ایک عورت چھپکلی سے نہیں ڈرتی تو ہم کہتے ہیں وہ بھائی بہادری دکھا رہی ہے. اب اس کی بہادری، اور اب دیکھیں آرمی کا بندہ اگر وہاں پر لڑ رہا ہے تو وہ بہادری ہے، اور عورت اگر چھپکلی سے نہیں ڈر رہی تو وہ بہادری ہے. مطلب ایک ہمارا خیال ہے، اگر ایک بندہ بہت زیادہ بریو ہے اور کسی ایسے حالات کے سامنے ڈٹ جاتا ہے جو بہت مشکل حالات ہو، تو ایسے حالات کو ہم مطلب کے سامنے ڈٹ جانے والے کے کام کو ہم بہادری کہتے ہیں. اب یہ ہمارا خیال ہے. بہادری اصل میں کوئی چیز نہیں ہوتی کہ فلاں مطلب بہادری کی شکل قلم جیسی ہے، یا بہادری کی شکل کوئی مطلب بہت بڑے جن جیسی ہے، یا کون سی اس کی شکل ہے. اس کی کوئی بھی شکل نہیں ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے ہم صرف خیالات ہوتے ہیں کہ مطلب فلاں بندہ ایسا کر لے گا، ایمانداری آ گیا، آنیسٹی ہو گیا. ہم نے کبھی بھی ایمانداری کو نہیں دیکھا. مطلب کوئی بندہ اگر کسی کے کوئی بٹوا گر گیا تو اس کو اٹھا کر واپس دے دے گا تو ہم لوگ کہیں گے کہ بھئی اس نے آنیسٹی دکھائی ہے، ایمانداری دکھائی ہے. لیکن ایمانداری ہوتی کیسی ہے ہمیں تو نہیں پتہ. اس طرح سے مجھے محبت ہے. اب محبت کیا چیز ہے بھائی؟ کوئی بلا ہے، کوئی پری ہے، کوئی کیا ہے؟ ہمیں تو اس کا کوئی نہیں پتہ. جس کی وجہ سے ہم یہ لفظ استعمال تو کرتے ہیں، مطلب خیال ہے، خیال ہوتا ہے کہ فلاں بندہ اگر ایسا کام کرے گا تو وہ مطلب ایمانداری ہے، فلاں بندہ اگر ویسا کام کر دے گا تو وہ کیا ہے بھائی؟ بہادری ہے. اس کے الٹ جو کنکریٹ ناؤن ہوتے ہیں ان کا تصور اسی وجہ سے دیا گیا ہے کہ یہ ساری چیزیں فزیکلی طور پر موجود ہوتی ہیں. یہ کوئی خیالی چیزیں نہیں ہوتی. مطلب ان کا جیسے ہی نام لیتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی پرماننٹ تصویر ہمارے سامنے آ جاتی ہے. کہ اگر مثال کے طور پر کاریں مختلف ہوتی ہیں، لیکن آ جاتا ہے کہ بھئی کار کے 4 ویل ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا انجن ہوتا ہے، ڈرائیونگ سیٹ وغیرہ ہوتی ہے، فلاں فلاں اس کے اندر مطلب کمفرٹ ہم فیل کر سکتے ہیں. تو ایسی چیز ہوتی ہے. اسی طرح سے قلم ہے تو قلم کا کام مطلب ہمارے ذہن کے اندر آ جاتا ہے کہ بھئی قلم سے ہم لکھتے ہیں اور کتاب کو ہم پڑھتے ہیں. ان کا کوئی نہ کوئی کنسیپٹ ہمارے ذہن کے اندر ہوتا ہے. لیکن ان کے الٹ جو ایبسٹریکٹ نون ہوتے ہیں ان کی کوئی بھی تصویر ہمارے ذہن کے اندر نہیں ہوتی. ویسے ایبسٹریکٹ نون کو ہم مزید اس کے علیحدہ ایک لیکچر کے اندر پڑھیں گے. تو اس کا کنسیپٹ بس یہی ذہن کے اندر رکھیں کہ کنکریٹ نون، پراپر نون، ساری چیزیں جو بھی مطلب فزیکلی طور پر موجود ہوتی ہیں، یہ چاہے پراپر نون میں ہوں، چاہے وہ کاؤنٹیبل نون میں ہوں، انکاؤنٹیبل نون میں ہوں، کمپاؤنڈ نون کے اندر ہوں، کوئی بھی نون ہو، لیکن اگر وہ چیزیں فزیکلی طور پر موجود ہیں تو وہ کنکریٹ نون ہوں گی. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے اندر. تب تک خدا حافظ.